سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا، تب لو علم ہے پاس نہ اپنے ہے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی حکمت عملی کو اس حد تک مضبوط کیا ہے کہ ضمنی انتخابات کے سلسلے میں ایک ہی شہر کے اندر 2 جلسے کر ڈالے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی طوفانی دوروں کا آغاز کر رکھا ہے اور مریم نواز جو ہیں وہ جگہ جگہ جا کر جلسوں کا انعقاد کر رہی ہیں اور عوام کا لہو گرمانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر پنجاب کے اندر یہ ضمنی انتخابات کی جنگ نہیں ہے، پنجاب کے اندر یہ وزارت اعلیٰ کی جنگ ہے۔ جو بھی جیت گیا، جس کے حصے میں بھی میجک فگر آیا، وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پر براجمان ہو جائے گا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آتی ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے صورتحال کافی تنگ ہو جائے گی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف ہار جاتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی اپنے دور اقتدار کو آگے بڑھاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو آگے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آج جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے جلسے کے اندر یہ بات کی ہے اور انہوں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی، ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو کمشنر ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ مریم اور حمزہ کے کہنے کے اوپر مختلف شہروں کے اندر ان کو ایڈوانٹیج فراہم کر رہے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے نشاندہی کی ہے بیوروکریسی کے اوپر۔ تو یہ جو منظرنامہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کس حد تک جائے گا، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ میں آغاز کرتا ہوں پی ٹی آئی کی حکمت عملی کے حوالے سے، بالخصوص چیئرمین پی ٹی آئی کی حکمت عملی۔ ہم آج سے 6-7 ماہ پہلے یہ سنا کرتے تھے اور بہت سے لوگ یہ رائے رکھتے تھے کہ اگر چیئرمین پی ٹی آئی کا کہیں پر خطاب ہوا ہے تو ساری کی ساری جو تقریر ہے وہ زبانی طور پہ لوگوں کو یاد ہوا کرتی تھی کہ وہ کیا بات کریں گے اور کیا بات اس جلسے میں ہو سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کے کوئی بات لوگوں کے ذہن میں نقش نہیں ہوتی تھی کہ اس کے علاوہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کوئی بات کر سکتے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے اعلانات ہوتے تھے اور اس کے باوجود ایک ایسی تقریر ہوتی تھی جو ماضی میں بھی ہم سنتے تھے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہیومن سائیکی کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے اور آپ کچھ لکھے ہوئے کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو 20% یاد ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ آپ سن کے پڑھتے ہیں، سن کے یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کو زیادہ، اس کی ریشو جو ہے وہ 70% تک ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بول کے یاد کرتے ہیں تو وہ اس کی ریشو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو خان صاحب وہ سنانے والی ریشو پہ عمل درآمد کر رہے ہیں کہ بار بار ایک ہی نیریٹو وہ دہراتے رہیں اور پھر وہ عوام کے ذہنوں پر نقش ہو جائے۔ پھر روزمرہ کے معاملات میں عوام اگر کہیں پر بات کریں اور سیاسی بات ہو تو اسی بات کو دہرایا جائے، اور وہ بات جو دہرائی جائے گی وہی پی ٹی آئی کا نیریٹو ہوگا اور وہی پی ٹی آئی کا نیریٹو عام عوام تک پہنچے گا، اور اسی سے الیکشن کمپین اور پارٹی کمپین جو ہے وہ منظم ہو جائے گی اور عام عوام تک رسائی ہوگی۔ مثال کے طور کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایک کلپ جو انہوں نے ایک دورے سے واپسی پر بیان دیا تھا کہ میں ترکی سے بھی ہو کے آیا، میں سعودی عرب سے بھی ہو کے آیا، میں نے ان کو کہا کہ میں مانگنے نہیں آیا، تو آپ ہماری مدد کریں جس طرح آپ پہلے کرتے رہے۔ وہ بار بار ایک ہی کلپ عوام کو جلسوں میں کیوں سنواتے ہیں؟ وہ اس لیے سنواتے ہیں کہ وہ نیریٹو جو بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کے ذہنوں پہ نقش ہو جائے۔ یہ ایک ہیومن سائیکی کی اسکیم ہے جسے اپنایا جا رہا ہے اور جس کو اپنا کے وہ عوام کا جو عوامی حمایت ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ اس میں کچھ چیزیں ملحوظ خاطر رکھیے، جس طرح وہ بیوروکریسی کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بیوروکریسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے جس طرح انہوں نے بات کی کہ جو ڈی سی ہیں لیا کے، مجھے ان کا چہرہ بھی یاد ہے، مجھے ان کا نام بھی یاد ہے، میں ان تک پیغام یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ڈی سی صاحب آپ کا وقت کم ہے، جب ہم آئیں گے تو پھر آپ کو دیکھ لیں گے۔ یعنی اس طرح کے بیانات پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو اس وقت انہیں یہ اعتراض ہوا کرتا تھا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ صوبائی لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ ہو، وہ ان کا کہنا نہیں مانتی۔ آپ احکامات دیتے ہیں لیکن احکامات کے باوجود عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آپ پھر سے بیوروکریسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، پنچ کر رہے ہیں اس کو، تو اس کا نقصان آپ کو ہوگا کہ جب آپ دوبارہ سے آئیں گے بیوروکریسی جو ہے وہ پھر سے آپ کو تنگ کرے گی۔ سسٹم ایک پورا ٹھیک نہیں ہے، اس سسٹم کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، لیکن کبھی کبھار آپ کو یوں کرنا پڑتا ہے کہ بہت سے معاملات میں دھیمے لہجے سے کسی کو منا کے، کسی کو تھوڑی بات سنا کے اپنا کام نکلوایا جاتا ہے۔ تو یہ جو اسٹریٹجی ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا پڑے گی۔ پھر جس طرح خان صاحب کو ایک مشورہ دیا گیا تھا، خان صاحب نے ایک بیان دیا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہ مریم میرا نام نہ لیا کرو، تو اس کے اوپر پھر ایک باقاعدہ منظم کمپین چلی تھی جو پی ٹی آئی کے خلاف چلی تھی۔ پی ٹی آئی کے اپنے ورکرز بھی جو تھے وہ کچھ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد خان صاحب کو کسی سمجھدار نے سمجھایا
اور خان صاحب نے اس طریقہ کار پر عمل پیرا نہیں کیا، اور خان صاحب اب صرف یہ بات کرتے ہیں جس طرح آج کے 18 ہزاری میں جو انہوں نے جلسے میں بات کی، اس کے علاوہ جنگ کے دوسرے علاقے میں جو انہوں نے جلسے میں بات کی، انہوں نے کہا کہ جو سزا یافتہ خاتون ہے اس کو وزیر اعظم کے برابر پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ ایک ٹھیک بات ہے، یعنی اگر انہیں عدالت سے سزا ہوئی ہے تو انہوں نے سزا یافتہ کا عنصر استعمال کیا ہے، وہ ان باتوں میں نہیں جا رہے جو لغو باتیں ہوں یا کوئی تھڑے کی سیاست ہو، وہ اس پہ نہیں جا رہے۔ یہ خواتین کے حوالے سے تو وہ ایک اچھی ٹیکٹکس اپنا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو مقابل جماعتیں ہیں، جو ان کی حریف جماعتیں ہیں، ان حریف جماعتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ جس طرح مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کی ہے کہ گھر والیوں سے انہوں نے خزانوں پہ ڈاکہ ڈلوایا، یعنی اگر آپ کسی دوسرے کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور اس کے گھر پہ اٹیک کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ بھی اپنے جلسوں میں اٹیک کرے گا۔ ایک طرف آتا ہے کہ ابال جو ہے وہ پھر سینے سے نکلتا ہے اور حلقوم کے ذریعے آپ کی زبان پہ آتا ہے اور پھر وہ عوام تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے سیاست میں سیاست کو پراگندہ کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ جب آپ سیاست کر رہے ہیں تو سیاسی حریف کو وہاں پہ مات دیجئے جو اس کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچا سکے، وہاں پہ مات مت دیجئے کہ اس کو سیاسی طور پہ فائدہ اور آپ کو نقصانات ہونے لگیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے حکمرانوں کو کتنا یاد ہوتا ہے کہ ملکی مسائل کیا ہے، ہمارے حکمرانوں کو محلِ وقوع کے حوالے سے کس حد تک پتہ ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہوتا۔ اگر آپ کسی جنوبی پنجاب کے کسی ایم این اے سے یہ بات کر لیں کہ وہ جو حلقہ ہے وہ آپ کی کونسل میں آتا ہے تو اسے یہ یاد نہیں ہوگا، وہ کہے گا اچھا میرے آتا ہے، یعنی اس طرح کے جوابات آگے سے دیے جاتے ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ نے جس طرح انہیں ایک پرچی دی گئی جلسے کے آخر پہ، تو انہوں نے پرچی پڑھی اور پرچی پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ لیا کو ہم تحصیل بنائیں گے۔ لیا پہلے سے ضلع، آپ ضلع کو تحصیل بنانا چاہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بعد میں کریکشن کی اور یہ کہا کہ چوک اعظم جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے اس کو ہم تحصیل بنائیں گے۔ یعنی ہمارے حکمران جو ہیں وہ عوامی نبض تو جانتے ہیں لیکن عوامی نبض کے ساتھ ساتھ محلِ وقوع کے حوالے سے وہ واقفیت نہیں رکھتے۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر رہنماؤں سے اس وقت پوچھا گیا تھا جب پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ پیٹرول کی قیمت کتنی ہے، تو ہر کوئی اپنی طرف سے تکے لگا رہا تھا کہ اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے۔ اپنی جیب سے ڈلوانا ہو، آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر دہاڑی دار طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ پیٹرول کی قیمت کتنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بلا شبہ بڑے جلسے کیے گئے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک دن میں ایک ہی شہر کے اندر 2 جلسے کیے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک شہر کے اندر ایک بڑا جلسہ کیا ہے۔ اب ایک طرف حکومتی مشینری ہے، دوسری طرف اپنی مدد آپ کے تحت ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ابھی تک دیکھنے میں آ رہی ہیں، یہ سارا جو آپ کو ماحول دیکھنے میں آ رہا ہے عام انتخابات کا، ضمنی انتخاب کے اندر، وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ صرف وزارت اعلیٰ کی دوڑ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم نے خود ہدایات جاری کی، سفارش منگوائی، اور پھر اس کے بعد اب یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت کو کم کیا جائے گا۔ خان صاحب نے کہا تھا اسے 150 پہ لے کے آئیں۔ یہ کبھی بھی بجلی کی قیمت جو ہے اور پیٹرول کی قیمت جو ہے یہ بڑے پیمانے پہ کم نہیں ہو سکتی۔ معذرت چاہتا ہوں، خان صاحب نے 150 پیٹرول کے حوالے سے کہا تھا، یہ بڑے پیمانے پہ کم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بنیادی فیکٹرز ہیں۔ بنیادی فیکٹرز یہ ہیں کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی جو موجودہ قیمت ہے وہ تو کم ہوئی ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس کی بنیادی قیمت کم کیوں نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے اندر IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے نتیجے میں آپ نے 50 روپے لیوی عائد کرنی ہے۔ اگر آپ 50 روپے لیوی عائد کریں گے، سیلز ٹیکس عائد کریں گے، تو آپ اسے زیادہ سے زیادہ بھی اگر کم کرنا چاہیں تو 50 روپے کم کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مرحلہ وار کم کر سکتے ہیں۔ اتنی جلدی گراوٹ اس میں نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ایک بنیادی فیکٹر کیا ہے، اگر عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت کم بھی ہوتی ہے تو پاکستان میں اس کا زیادہ اثر اس لیے نہیں پڑے گا کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر کاروبار تو آپ کا چڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ڈالر، اگر کل کی بات کی جائے تو ڈالر کی 2 روپے قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ جب ڈالر بڑھتا جائے گا اور پیٹرول کی قیمت اگر ڈالرز میں کم بھی ہوتی ہے تو آپ کو زیادہ پے کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ انتخابات میں دیکھا جائے تو طلبیاں پھر سے شروع ہو گئی ہیں۔ شیخ رشید صاحب کی طلبی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ شیخ رشید صاحب کی طلبی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں اور ضمنی انتخابات کے اندر وہ ببانگے دہل جا کے کمپین کر رہے ہیں PTI کی، تو اب طلبیاں ہو رہی ہیں۔ یہ طلبیاں پہلے بھی ہوتی رہی تھیں جب PTI کے دور میں PMLN کی ہوتی تھیں، اب طلبیاں ان کی ہونی شروع ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی بات ہے، عمران ریاض خان کی رہائی جو ہوئی تھی، عمران ریاض خان کی رہائی کے خلاف پنجاب حکومت جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کا جو پرچہ آپ نے خارج کیا ہے یہ صحیح بنیادوں پہ آپ نے خارج نہیں کیا، ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہونی چاہیے تھی، انہیں گرفتار ہی ہونا چاہیے، اداروں کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ پھر سے عدالت میں گئے۔ یہ وہی سارے ٹیکٹکس ہیں جو ضمنی انتخابات میں خود کو برسر اقتدار لانے کے لیے ہیں۔ دونوں طرف سے دوڑ جاری ہے، وقت ہی بتائے گا کہ یہ دوڑ میں کامیاب کون ہوتا ہے، فنشنگ پوائنٹ پہ کون پہنچتا ہے۔ زمینی حقائق PTI کے حق میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔